محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، آقا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، اور یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد آج کی جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت سے پیار۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ہی حضور سے پیار کرتے، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ حضور ہم سے پیار کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم پورا موضوع نہ بھی کریں تو صرف موضوع کا جو یعنی نام ہے اسی سے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کتنا اہم موضوع ہے اور کتنا خوبصورت موضوع ہے۔ ساری کائنات حضور سے پیار کرے، انبیاء حضور سے پیار کریں، فرشتے حضور سے پیار کریں، خود رب کائنات حضور سے پیار کریں اور حضور ہم سے پیار کریں، ہماری کیا حیثیت ہے۔ لیکن یہ کرم ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے چن لیتا ہے، جس پہ چاہے اللہ تعالیٰ فضل فرما لے۔ ہمارے جو ہے وہ اعمال ایک سائڈ پر اور زمانے کے حالات ایک سائڈ پر، قرب قیامت میں آنا ایک سائڈ پر، لیکن یہ بات تو اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ حضور ہم سے پیار کرتے ہیں، یہی ہمارا موضوع ہے۔ اگرچہ ہم شرمندہ ہیں، ہم شرمندہ ہیں، جب موضوع چلے گا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم شرمندہ کیوں ہیں۔ شرمندہ اس لیے ہیں کہ حضور ہم سے پیار کریں، اور ایک جگہ نہیں بلکہ جگہ جگہ حضور ہم سے پیار کریں، اور کسی جگہ پہ جا کے امت کو نہ بھولیں، ہر جگہ امت کو یاد رکھیں۔ آج امت اگر حضور کو بھول جائے، آج امت اگر جگہ جگہ حضور کو یاد نہ کرے، آج امت اگر جگہ جگہ حضور کو نہ پکارے،
حضور کی سنتوں پہ عمل نہ کرے، آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کی اتباع، آپ کی پیروی نہ کرے، تو پھر اس بندے سے زیادہ نادان اور جاہل اور بے وقوف اور ظالم کون ہو سکتا ہے کہ حضور تو ہم سے اتنا پیار کریں اور ہمیں جو ہے وہ زمانے کی دولت اور زمانے کی چمک، یہ ہمیں اگر حضور کا ذکر بھلا دے، حضور کا نام، حضور کی محبت ہمیں بھلا دے، تو پھر اس بندے سے زیادہ نادان کون ہو سکتا ہے؟ زمانے کی چمک ایک سائڈ پر ہے، مال و دولت کی چمک ایک سائڈ پر ہے، اور اللہ کے محبوب کی ایک تجلی ایک سائڈ پر ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کہتے ہیں جب حضور مسکراتے تھے تو آپ کے دندان مبارک سے وہ نور نکلتا تھا جس سے سامنے کی دیواریں روشن ہو جاتی تھی۔ تو زمانے کی کیا چمک ہے، ڈالر پاؤنڈ ریال کی کیا چمک ہے کہ یہ چمک ہمیں حضور کو بھلا دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ امت کی اس محبوب کو بھول جائے کہ جس کی ایک تجلی، میں نے عرض کیا کہ ایک سائڈ پر، اور کروڑوں ڈالر پاؤنڈ ریال اور دولت کی چمک ایک سائڈ پر، بلکہ زمانے کو تو جو چمک ملی ہے وہ حضور سے ملی ہے۔ یہاں تو جو چاند اور سورج کو روشنی مل رہی ہے وہ بھی حضور کی وجہ سے مل رہی ہے۔ زمانے کی چمک کے پیچھے کون جا سکتا ہے؟ جس کو حضور کی چمک کا پتہ ہو، جس کو حضور کی محبت کا پتہ ہو، حضور کی شفقت کا پتہ ہو، آپ کی رحمت کا پتہ ہو، وہ زمانے کی چمک، اس کی بلا جانے زمانے کی چمک کیا ہوتی ہے؟ اصحاب کے سامنے یہ سارا کچھ تھا نا۔ جب سپر پاور فتح ہوا تو وہ جب رات کے وقت آئے، مال غنیمت رکھا گیا تو سپر پاور فتح ہوا تھا، ہیرے جواہرات، سونا چاندی انبار لگ گئے مسجد نبوی شریف کے سامنے صحن میں۔ اور جب سورج نکلا نا صبح تو سورج کی شعائیں، سورج کی کرنیں پڑی اس مال غنیمت پر، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں اتنے مہنگے ترین ہیرے جواہرات اور سونا چاندی اور دیگر چیزیں پڑی ہوں، تو سورج کی شعائیں جب لگی نا اس پر تو ان کی چمک پہ پڑی دیواروں پر۔ لیکن کہتے ہیں ایک بھی، عمر پاک کا زمانہ تھا، حضور کا زمانہ نہیں۔ ویسے تو ہر زمانہ ہی حضور کا ہے، ہم ظاہری بات کر رہے ہیں، کوئی کہہ سکتے ہیں بعد میں یہ آپ نے کہا حضور کا زمانہ نہیں، ہر زمانے حضور کا ہے، لیکن یہ ظاہری حیات کی بات ہو رہی ہے۔ عمر پاک کا زمانہ ہے، اور کہتے ہیں جب فجر کی نماز کے لیے لوگ آئے، بعد میں سورج نکلا تو لوگ تو مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے۔ کہا ایک بھی صحابی ایسا نہیں تھا حضور کا غلام جس کی نظر اس چمک پر پڑی ہو اور وہ اش اش کر اٹھا ہو، یا ایسی نظروں سے دیکھا ہو جیسے آج ہم دیکھتے ہیں۔ کہا اس زمانے کی چمک ایک سائڈ پر ہے، اور سپر پاور کا سارا زیور، اس کا سونا چاندی ہیرے جواہرات، اس کی چمک ایک سائڈ پر ہے۔ اور آمنہ کے لال جب اپنے مسجد نبوی شریف میں حجرہ مبارکہ سے نکل کے مسجد میں آتے تھے، وہ جو چہرے پہ اصحاب کی ایک نظر پڑتی تھی، اصحاب کہتے ہیں وہ ایک نظر پڑنا ایک سائڈ پر ہے، سپر پاور کی ساری چمک ایک سائڈ پر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وانٹر ایک نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ چمک تجھ سے، اعلی حضرت نے پھر ایسے تو نہیں کہا نا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ سب کچھ شعر آتا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ ماہ مبارک چل رہا ہے اور یہ نعت کی نعت ہے اور دعا کی دعا ہے، اللہ کرے یہ دعا قبول ہو جائے، سارے مل کے پڑھ لیجیے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا قد جاءکم من اللہ نور،
کہے کہ اعلی حضرت نے ویسی کہہ شعر لکھ دیا ہے. میں نے کہا آیت کی مہر لگا دے, قرآن کی مہر لگ جائے کہ اعلی حضرت جو فرما رہے ہیں وہ بات درست ہے کہ زمانہ کسی اور جگہ سے چمک لیتا ہے, حضور کی غلام ہر چمک حضور سے لیتے ہیں. اور بس ذرا سبحان اللہ. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اللہ اکبر. اعلی حضرت نے ایسی بات نہیں لکھی. موضوع ہے ہمارا حضور سے محبت. یہ ساری باتیں میں نے ویسے کی ہیں, موضوع میں شامل ہی نہیں تھی. اللہ کرے کہ حضور کی جو غلامی ہے وہ قبول ہو جائے, ہماری حضور کی غلامی قبول ہو جائے. یقین جانیے یہ غلامی وہ ہے, میں بارہا سوچ رہا ہوں کہ زمانہ غلامی قبول نہیں کرتا. زمانہ کہتا ہے غلامی سے نکلو, غلامی سے آزاد ہو جاؤ. یہ واحد وہ غلامی ہے کہ یہاں تو بڑے بڑے آقا, بڑے بڑے سردار, بڑے بڑے بادشاہ. میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا محمود سلطان محمود غزنوی کا, کہ جب وہ مدینہ کی گلیوں میں پانی سے مشق سے چھڑکاؤ کر رہے تھے, کسی نے پوچھا آپ تو بادشاہ ہیں اور غزنی کے بادشاہ ہیں, آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا بادشاہ تو غزنی کا ہوں, یہاں تو گلی کے گداؤں کا بھی میں گدا ہوں, یہاں کا بادشاہ نہیں ہوں میں. تو یہ واحد غلامی ہے. ہر ایک کا مائنڈ یہ ہوتا ہے, ذہن یہ ہوتا ہے غلامی کسی کی اختیار نہیں کرنی چاہیے, غلامی سے آزاد ہو جانا چاہیے. یار یہ کیسی غلامی ہے جس پہ لوگ اپنی بادشاہی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ کہتے ہیں یا اللہ تو ساری زمانے کی ہم سے بادشاہی لے لے, ساری سرداری اور تاجوری کا لے لے, بس حضور کا سچا پکا ادنا سا ہمیں غلام بنا دے. ہمیں تاجوری کی ضرورت نہیں ہے, حضور کی غلامی کی ضرورت ہے. اللہ ہزاروں لاکھوں اربوں اپنی تاجوریاں اور تمام کی تمام بلندیاں اور رفعتیں قربان کی جا سکتی ہیں حضور کی ایک غلامی پر. اللہ اکبر. حضور کی ایک غلامی پر یہ ساری تاجوریاں قربان کی جا سکتی ہیں. اس لیے کہ جو حضور کا سچا پکا غلام بن جاتا ہے, زمانہ اس کا غلام بن جاتا ہے. مجھے بتائیے ذرا تاجوری میں کیا رکھا ہے, آقائی میں کیا رکھا ہے, تاجوری میں کیا ہے, سرداری میں کیا ہے جو غلامی میں نہیں رکھا. حضور کی غلامی کی ہم بات کر رہے ہیں. ہم کسی اور کے آگے نہیں جھکتے. زمانے کے خلاف ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ بڑی سے بڑی اگر سپر پاور بھی ہو, ہم تو ہر درس کے اندر یہ آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ جھکنا صرف خدا کے آگے ہے, رب کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکنا. ہم تو ہر درس کے اندر قرآن کی بات کر رہے ہیں, اسلام کے نظام کی بات کر رہے ہیں, نظام مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں. ہم امریکہ کو سپر پاور نہیں مانتے, ہم روس کو, چائنا کو سپر پاور نہیں مانتے. ہم تو سپر پاور اللہ رب العزت کی ذات کو مانتے ہیں. ان الحکم الا للہ, رب ایک ہے, حاکم عالم بھی ایک ہے, حکم بھی ایک ہی کا ہے. لیکن ہم جس غلامی کی بات کر رہے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں ادھر آپ کہتے ہیں سپر پاور کی غلامی نہ کرو, ادھر آپ کہتے ہیں چائنا کی غلامی نہ کرو, ادھر آپ کہتے ہیں روس کی غلامی نہ کرو, ادھر آپ کہتے ہیں وائٹ ہاؤس کی غلامی نہ کرو, ادھر آپ کہتے ہیں حضور کی غلامی کرو. تو یہاں معیار آپ کا ادھر ہے, یہاں معیار ادھر ہے, تو فرق سمجھ نہیں آ رہا. میں نے کہا فرق یہ ہے جس نے وائٹ ہاؤس کی غلامی کی ہے وہ ساری زندگی غلام ہی رہا ہے, اور جس نے آمنہ کے لال کی ایک لمحے بھی سچی غلامی کی ہے, ایک لمحے, ایک لمحہ, ایک منٹ کی غلامی کی ہے, اللہ نے اس کو وہ مقام دیا ہے. زمانے کی سپر پاور نیچے ہے, وہ غلام اوپر نظر آ رہا ہے. اب دیکھیں نا, میں ایک مثال عرض کر دیتا ہوں. غازی ملک مطاع حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ایک لمحہ پہلے جب تک آپ نے حضور کی وہ غلامی اختیار نہیں کی تھی یوں, تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا زمانے کا کہ بھئی یہ کون ہے, پولیس کانسٹیبل ہے, یہ کون ہے. ایک لمحہ لگا غلامی, سچی غلامی کرنے کا, اور ایک لمحے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے شیوخ الحدیث, بڑے بڑے پیران اسلام, وقت کے اولیاء, وہ سارے قاضی صاحب کے جنازے میں
شرکت کر رہے تھے، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ ملنے کے لیے ٹائم لیتے تھے، ایک ایک مہینہ پہلے وہ جنازے میں روتے نظر آ رہے تھے۔ کوئی پوچھ سکتا تھا، حاجی صاحب کو تو کوئی جانتا نہیں تھا، ایک لمحہ پہلے تو پولیس کانسٹیبل، اور آج یہ علماء اور بڑے بڑے شیوخ الحدیث اور بڑے بڑے پیران اذان آج ان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی کہہ سکتے ایک لمحہ پہلے کوئی عام سا پولیس والا تھا، اب کیا ہوا؟ تو کہا حضور کی ایک لمحے سچے غلامی کی ہے، اللہ نے ان کو اس مقام پہ پہنچا دیا ہے جہاں عبادت کرنے کے بعد ہزاروں سال کی عبادت کے بعد بھی بندہ نہیں پہنچتا۔ حضور کی ایک غلامی ایک لمحے کی اس مقام پہ فائد ہو گئے، حضور کی غلامی۔ لیکن ہمارا چونکہ موضوع تھا حضور کا ہم سے پیار، حضور کی ہم سے محبت، میں آج جب موضوع تیار کر رہا تھا تو یہ میں سوچ رہا تھا کہ حضور نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ اگر ہم سے کوئی بٹھا کے یہ سوال کرے، مثال کے طور پہ ہم کہیں کہ حضور پیدا ہوئے تو امت کو یاد کیا، یہ سب کو پتہ ہے۔ حضور غاروں میں جاتے تھے، عبادت کرتے تھے، امت کے لیے روتے تھے، سب کو پتہ ہے۔ حضور معراج کی رات تشریف لے جانے لگے، آپ نے امت کو یاد کیا، سب کو پتہ ہے۔ اس کے علاوہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ صحیح روایت موجود ہے کہ جب اللہ کے محبوب نے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے پڑھا کہ حضرت ابراہیم نے اپنی امت کے بارے میں یہ کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے بارے میں یہ کہا، تو فوراً حضور کی زبان پر بے ساختہ کوئی الفاظ جاری ہوئے تھے۔ وہ الفاظ پتہ کیا تھے؟ روایت کے اندر موجود ہے، امتی 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 کے الفاظ جاری ہوئے، اور حضور اتنا روئے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہوئی، حتیٰ کہ رب نے جبریل کو بھیجا کہ جا جبریل اور جا کے پوچھ کے، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے، رب تو جانتا ہے، لیکن کہا جبریل تم جاؤ ذرا پوچھ کے محمد سے، میرے محبوب سے، میرے محبوب کیا معاملہ ہے، آج کس بات نے آپ کو رلا دیا ہے، آج اتنا زیادہ آپ رو رہے ہیں اور گڑ گڑا رہے ہیں۔ تو حضور نے ایک ہی بات آگے سے فرمائی کہ جبریل، میں نے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں پڑھا، انہوں نے اپنی امت کے بارے میں کیا کہا تھا، جو فرما بردار تھے، جو نافرمان تھے، ان کے بارے میں، تو مجھے امت کی یاد آ رہی ہے، میری امت کے ساتھ کیا ہوگا، یہ بات مجھے رلا رہی ہے، اور یہ رونے کا سبب ہے۔ جبریل واپس اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، ساری بات بتاتے ہیں۔ آپ دیکھیے ذرا روایت کے الفاظ ذرا چیک کیجئے کہ روایت کے الفاظ کیا ہے۔ جب انہوں نے جا کے بتایا کہ یا اللہ تیرا محبوب تو صرف اس لیے رو رہا ہے کہ ان کو اپنی امت کی یاد آ رہی ہے، فقال اللہ تعالی یا جبریل اذهب الى محمد وربک عالم، کہا کہ جاؤ اور تم پوچھ کے آؤ، پوچھ کے چلے گئے، واپس ساری بات سنائی، اذهب الى محمد، اب کہا کہ جائیں دوبارہ، پہلے بھی بھیجا تھا اور پھر دوبارہ بھیجا کہ اب دوبارہ جو محمد کی بارگاہ میں، اور ان کو جا کے کہو فقل انا سنردیک فی امتک ولا نسوءک، مسلم شریف کی روایت ہے کہ میرے محبوب کے پاس جاؤ، ان کو کہو کہ آپ کی امت کے معاملے میں ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے اور رب سے راضی ہو جائیں گے۔ اصحاب کہتے ہیں اس کے بعد، اب توجہ سے بات مکمل سنیے گا، اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا واللہ لا ارضى واحد من امتی فی النار، اللہ کی قسم جب رب نے مجھے یہ اختیار دے دیا اس وقت تک ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ راضی نہیں ہو جائیں گے، خوش نہیں ہو جائیں گے، اس وقت تک آپ کو اختیار رہے گا۔ تو اصحاب کو کہا کہ میرے صحابہ آپ کو پتہ ہے میں راضی کب ہوں گا؟ اصحاب نے کہا حضور ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ آپ کب راضی ہوں گے اور اللہ سے خوش ہو جائیں گے؟ کہا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا کوئی ایک بھی امتی جہنم میں ہوا۔ فرمایا میں ساری امت کو جو بھی جہنم میں ہوگا ان کو جہنم سے نکال کے جنت کے بالا خانوں میں پہنچا دوں گا۔ جب سارے امتی جہنم میں پہنچ جائیں گے، ایک بھی جہنم میں نہیں رہے گا، سارے جنت میں پہنچ جائیں گے، اب میں کہوں گا یا اللہ میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہیں ہمارے محبوب، یہ ہیں ہمارے آقا۔ ضمانت، میں بار بار کہتا ہوں زمانہ ہمیں جو کہے مسلمان یہ ہو گئے، مسلمان یہ ہو گئے، مسلمانوں کے بدلتے حالات اپنی جگہ پر ہیں، ان کی کمزوری اپنی جگہ پر ہیں، لیکن لائیے ہمارے جیسا کسی کا آقا ہے تو سامنے لائیے، ہمارے جیسا کسی کا محبوب ہے تو لاؤ سامنے ہمارے آقا جیسا جس نے اتنی محبت کی ہو اپنی امت سے۔ خدا را ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ یاد رکھیے حضور نے تو محبت کی انتہا کر دی ہم سے، اب ہمارے اوپر لازم ہے
ہم حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں. حضور نے تو کسی جگہ بھی امت کو نہیں بھولا. اب ہمارے لیے ضروری ہے ہم ہر لمحہ حضور کو یاد کرتے رہیں, چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غمی کا موقع ہو. حضور کو کسی مقام پہ نہ بھولیں, کیونکہ قیامت میں ماں بھول سکتی ہے اپنے بچے کو, باپ اپنے بیٹے کو بھول سکتا ہے, دوست اپنے دوست کو بھول سکتا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے, اگر قیامت کی ہولناکیوں میں کوئی نہیں بھولے گا ہمیں, وہ ایک ہی ہستی ہے جس کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر سے بولی ذرا سبحان اللہ. ایک شاعر نے بات کی اور کمال کر دیا ہے کہ کیا میدان ہے قیامت کا حضور کے آنے سے پہلے, حضور کی آمد سے پہلے کیا میدان ہے قیامت کی ہولناکیاں. اور جیسی حضور تشریف لے آتے ہیں تو میدان کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے. سنا دوں شعر کوئی ہے ذوق, محبت سے بولی سبحان اللہ. کیونکہ آپ بعد میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آج تو شعر بھی نہیں پڑھا. ویسے بھی شعر ضروری ہے, ہم تو چشتی ہیں, ہم تو ذوق بھی نہیں پڑھتے ہیں. عقیدے پر دلیل قرآن سے حدیث سے, لیکن شعر ہم ذوق کے لیے پڑھتے ہیں. شعر دلیل نہیں ہوتا, شعر ذوق کے لیے پڑھا جاتا ہے. تو توجہ رکھیے گا ذرا, شعر سننے سے پہلے آپ ابھی نہیں آئے میدان میں تو میدان کا, محشر کا میدان کا انداز کچھ اور ہے. اور جب حضور آ جاتے ہیں نا, اللہ اکبر, میدان کا نقشہ ہی سارا بدل جاتا ہے. محبت سے ذرا بولیے نا سبحان اللہ. روزہ ہے ٹھیک ہے, لیکن حضور کی محبت میں کہاں بدر کے میدان میں صحابہ پہنچ گئے تھے. کہا حضور بدر کا میدان گرمی عمر سے, کھانا پاس نہیں ہے اور اسلحہ بھی پاس نہیں ہے, لیکن صاحب نے بتا دیا تھا حضور ہم پانی کے زور پہ نہیں جیتے, ہم کھانے کی وجہ سے بھی نہیں جیتے, ہم کسی اور وجہ سے بھی نہیں جیتے, مادی وسائل کی وجہ سے بھی نہیں. کہا کس وجہ سے جیتے ہو؟ کہا ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو, محمد پاس ہے تو سب کچھ پاس ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دگل جائے گا. پر کیا ہوگا؟ کالی کملی اوڑھ کے وہ آ جائیں گے, کالی کملی اوڑھ کے وہ آ جائیں گے. محشر کا نقشہ بدل جائے گا. کالی کملی اوڑھ کے وہ آ جائیں گے, محشر کا نقشہ بدل جائے گا. تمہیں گزارش اور عرض یہ ہے, خدا کے لیے مال سے اتنی محبت نہ کرو, والدین سے پیار ضرور کرو, لازم ہے, لیکن یہ بات یاد رکھنا نہ مال نے کام آنا گئے محشر کے میدان میں, نہ جناب والا اولاد نے کام آنا ہے. قرآن کا اعلان موجود ہے, یوم لا ينفع مال ولا بنون. سبحان اللہ. بس کر دیں محبت سے ذرا سبحان اللہ. مال نے بھی کام نہیں آنا, آخری بات اولاد نے بھی کام نہیں آنا. قرآن کا فیصلہ ہے, اللہ رب العزت کی کبریائی کی قسم ہے, محشر کا میدان اس جہان جیسا نہیں ہے, وہاں معاملات بڑے مختلف ہیں. آج جناب دیکھو تھوڑا سا سورج نیچے آیا, گرمی کی شدت بڑھ گئی ہے,
لیکن کبھی تصور تو کرو نا جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین مٹی کی نہیں ہے، تانبے کی زمین ہے، سورج سوا نیزے پہ، اس حالات کو بھی کبھی غور کرنا نا۔ میں نے کہا ڈالر پاؤنڈ ریال کی پاور یہاں تک ہے، وہاں پاؤنڈ کی ڈالر کی کوئی پاور نہیں ہے، بظاہر ہمارے اعمال کی بھی پاور نہیں ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا یار جب ریال ڈالر پاؤنڈ کام نہ آئے، بظاہر اعمال کام نہ آئے، میں نے کہا پریشان نہ ہو، جہاں ریال کام نہیں آتے وہاں آمنہ کے لال کام آتے ہیں، وہاں آمنہ کے لال کام آتے ہیں۔ اللہ کے حبیب جب سجدہ کریں گے سارے حالات بدل جائیں گے۔ اس لیے خدا نہ حضور سے پیار کیجیے، حضور سے محبت کیجیے۔ آپ نے تو ہم سے وہ محبت کی ہے کہ قیامت تک سارے لوگ اس کو یاد رکھیں گے۔ ہمارے اوپر ضروری ہے اب ہم حضور سے کتنا پیار کرتے ہیں۔